وصاف رمضان میں ایک بار پھر خواتین و حضرات آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری جو چھوٹی اور ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اسے قبول فرمائے اور ہمیں مزید عبادت کرنے کی، صحیح طرح سے عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے نبرہ۔ آمین اور آمین۔ اس میں جو ہے تفسیر قرآن پاک جو ہے ہم شامل کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ، تاکہ اس میں جو ہماری اپنی بھی اصلاح ہو اور آپ کی بھی اصلاح ہو۔ تو آج 14واں پارہ جو ہے اس کی تفسیر جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ میرے خیال سے ہم بھی اجازت لیتے ہیں۔ ناظرین سے اجازت بھی لیتے ہیں۔ ناظرین، پیغام حق کا سیگمنٹ ہم مل کے دیکھیں گے، اور کل انشاءاللہ تعالی پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، بہت ساری امیدوں کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کتاب حکمت کا 14واں پارہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کے مطالعے کی توفیق سے سرفراز فرما رہا ہے۔ 14ویں پارے کے بالکل آغاز میں ایمان والوں کو تسلی دی گئی، اطمینان دلایا گیا۔ وہ ایمان والے جنہیں ان کے ظاہری حالات دیکھ کر، جو حالات بظاہر معاشی تنگ دستی کے حالات تھے، بعض کفار تانا دیتے کہ اس دین کو قبول کر کے تمہیں کیا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ مومن غم نہ کریں، وہ وقت قریب ہے جب یہی لوگ جو آج تمہیں تانا دیتے ہیں، کل یہی اس خواہش کا اظہار کریں گے، یہ حسرتوں اور ندامتوں کا اظہار کریں گے کہ اے کاش وہ بھی مسلمان اور مومن ہوتے۔ اگرچہ مفسرین نے اس حوالے سے دو مختلف آراء کا اظہار کیا۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ ان کی اس حسرت اور ندامت کا تعلق روز محشر کے ساتھ ہے، جس وقت وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بروز محشر ایمان والوں پر کرم فرمایا، بہت سوں کو تو آغاز میں ہی جنت عطا کر دی، اور باقیوں کو مخصوص عرصے کی سزا کے بعد انہیں بھی جنت سے نواز دیا گیا۔ تو اس موقع پر وہ حسرت کا اظہار کریں گے، اے کاش انہوں نے بھی دین مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہوتا۔ اور دوسرے طبقے کا خیال یہ ہے کہ اس حسرت اور اس خواہش کا اظہار میدان محشر کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ دنیا میں بھی بہت سے ایسے مواقع آئیں گے۔ اللہ جب جب مسلمانوں کو عزت اور آبرو عطا فرمائے گا، اس پر وہ لوگ حسرتوں میں ڈوب جائیں گے کہ اے کاش انہوں نے بھی اس دین کا کلمہ پڑھا ہوتا۔ یہاں بہر صورت تسلی اور دلاسا ایمان والوں کے لیے ہے کہ تم غم نہ کرو، اللہ نے جب تمہیں ایمان کا نور عطا کر دیا تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایمان کی برکت سے دنیاوی عزتیں بھی تمہارا مقدر بننی ہیں، اور قیامت کی آبرو اور باوقار جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات یا حضور پر لگائے جانے والے الزامات، ان کا تذکرہ کیا۔ کتاب حکمت قرآن مجید کے بارے میں ان کی غلط آراء کا بیان ہوا جو وہ بے پر کی اڑایا کرتے تھے، اور پھر خالق کائنات نے ایک اٹل حقیقت بیان فرمائی حفاظت قرآن سے متعلق، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ صوفیاء کرام کے ہاں وہ شخص صوفی نہیں ہو سکتا، وہ شخص ولی نہیں ہو سکتا، وہ شخص قرب خداوندی کی لذت نہیں پا سکتا، وہ شخص اللہ کی معرفت کا اعزاز حاصل نہیں کر سکتا جو اپنے دلوں میں کینوں کو پالتا ہو اور بغض کی پرورش کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا دل آئینے سے بھی زیادہ شفاف ہو، اور اس دل کے اندر کسی کے لیے بغض
اور کینہ اور اس طرح کے جذبات موجود نہ ہوں۔ اس پارے میں سورہ ہجر اس کی آیہ کریمہ نمبر 80 سے لے کر آیہ کریمہ نمبر 84 تک اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قوم کا تذکرہ کیا، قوم سمود، جن کی طرف اللہ نے حضرت صالح کو بھیجا تھا نبی بنا کر۔ انہوں نے طلب کیا تھا معجزہ، حضرت صالح نے ان کی ڈیمانڈ پر اونٹنی کا معجزہ انہیں دکھایا، ساتھ حکم دیا کہ اس اونٹنی کا احترام کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا، اس کے کونچے کاٹ ڈالیں، اس کو قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس قوم پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ سبق یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا احترام کرنے والی قوم وہ عذاب سے بچتی ہے، لیکن جو قوم اللہ کی نشانیوں کا احترام نہیں کرتی، شاعر اللہ کے تقدس کو سمجھتی نہیں، وہ قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے جو مخالفین و معاندین اور منکرین و مشرکین تھے ان کے بارے میں ایک ہدایت جاری کی، ایک حکم فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو محبوب آپ بجمال و کمال ان سے درگزر فرمائیے۔ صرف درگزر نہیں، خوبصورتی کے ساتھ درگزر۔ یہ صفا کسی بھی چیز کے چہرے کو کہتے ہیں، صفے کو بھی صفا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کتاب کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو معاف کرنے کے لیے، درگزر کرنے کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ اس سے مراد ہوتی ہے گویا آپ کسی سے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ معاف کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، گویا اگنور کر دیا، آپ نے نظر انداز کر دیا۔ لیکن یہ جو چہرہ پھیرنا ہوتا ہے کبھی تو یہ ناراضگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بندہ کسی سے ناراض ہو، اسے دیکھنا نہ چاہتا ہو تو بھی چہرہ پھیر لیتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے یہاں پہ صف کے ساتھ جمیل کی صفت بیان فرمائی کہ حبیب آپ معاف کریں اور اس طرح معاف کریں جیسے آپ کی شان رحمت للعالمین کے لائق ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا، لیکن پیغام عمل تو پوری انسانیت کے نام ہے کہ اس زندگی میں اور اس دنیا کی زندگی میں بلند مقام اور مرتبہ وہی حاصل کرتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ حقیقی بڑا وہی ہوتا ہے جو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ نحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں شہد کی مکھی کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہوا، اس لیے اس کا نام ہی اس کے نام پر رکھ دیا گیا۔ ہم نے آغاز میں بات عرض کی تھی کہ اس بارے میں مختلف علوم کی طرف بڑے بلیغ اشارات کیے گئے، اور ہو نہ ہو یہ تذکرہ اسی لیے ہو کہ اہل قرآن علوم کی ان فیلڈز میں بھی وہ ترقی کی راہ پر چلیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اور وہ علوم کے نئے سے نئے دریچے واہ کریں، وہ تحقیق کے نئے سے نئے افق کھولیں تاکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو علمی ورثہ باوقار انداز میں منتقل کر سکیں۔ خاص طور پر ہم عرض کریں گے کہ اس صورت میں جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس سے متعلق اشارات ہوئے۔ اس دور میں ظاہر ہے خچر، گدے، گھوڑے یہ ایز اے ٹرانسپورٹ اور سواری استعمال ہوتے تھے، ان کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جو گڈز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ذرائع نقل و حرکت، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ کچھ ایسے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جو تمہارے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لائف سٹاک، اس کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں تذکرہ ہوا تاکہ قاری قرآن کو یہ بات پتہ چلے کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں، جو قومیں ہوتی ہیں، ان قوموں کی زندگی کے لیے اور ان قوموں کے روزینے اور روزی کے لیے لائف سٹاک کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر ایگریکلچر، زراعت سے متعلق اہم باتیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس صورت میں بیان ہوئی۔ انرجی، اور انرجی کا جو مین سورس سورج ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ تسخیر شب و روز انسان کے لیے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، گویا اس میں تقویم اور کیلنڈر، جو راتوں اور دنوں کا تبادلہ ہے، یا جو ثانیوں، ساعتوں، لمحوں، لحظوں، سیکنڈز اور منٹس کی جو تقسیم و ترتیب ہے اس کا بھی تذکرہ اسی بارے میں کیا گیا۔ پھر جو اوشنوگرافی، جسے سمندری سائنس کہا جاتا ہے، تو سمندری سائنس
کا بیان بھی سورہ نحل کے اندر ہوا۔ اوروگرافی جو پہاڑوں سے متعلق علوم ہے، پہاڑوں کا مشاہدہ اور پہاڑوں سے متعلق تحقیق، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا بھی یہاں تذکرہ فرمایا۔ سمندر کی تسخیر کا ذکر، پہاڑوں کے زمین میں لنگر ہونے کا تذکرہ، الحاظ القیاس، ان تمام علوم کی طرف قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں اشارہ فرمایا، اور ان تمام تر علوم کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے ایک حقیقت بیان فرمائی، فرمایا تم جو چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، تم جو ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ تم سب کچھ ہر کسی سے چھپا سکتے ہو، لیکن تم کچھ بھی اس رب سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ جب وہ تمہارے بارے میں اتنا گہرا علم رکھتا ہے تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم عبادت کرو تو صرف اسی کی، تم جھکو تو صرف اسی کے سامنے، تم سجدہ کرو تو صرف اسی کے آگے، اس کے سوا کسی کو شریک مت بناؤ، اور شرک کا ارتکاب کسی بھی صورت میں تم نہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے آگے چل کے ایک مرتبہ پھر حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ وہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی اور کہتے ہیں کہ جو مر جائے گا اسے اٹھایا نہیں جائے گا۔ آگے فرمایا کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس نے زندہ کرنا ہے، اور رب کا وعدہ ہر حال میں پورا ہو کر کے رہے گا۔ گویا یہ عقیدہ مزید مضبوط کرنے کی رغبت یہاں دلائی گئی۔ انسان کا ایک وتیرہ بیان کیا گیا، طرز عمل اور اس کا ایٹیچیوڈ، کہ انسان جب تنگی میں ہوتا ہے، حالات جب زیر و زبر ہوتے ہیں، تو پھر تو بڑے خلوص سے وہ رب کو پکارتا ہے، لیکن جب وہ خوشحالی کی طرف جاتا ہے تو وہ رب کو بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ رغبت دلائی گئی کہ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں رب کو پکارو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوشحالی میں دعائیں اور التجائیں نہیں کرتا، ذکر، اذکار، عبادت، ریاضت نہیں کرتا، تنگ دستی میں اس کی عبادتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، لیکن مشرکین کا طرز عمل یہاں بیان کیا، اور فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ لیکن ان کی سوچوں کا تضاد یہ، اپنے بارے میں بیٹی کو اس قدر ناپسند کرتے ہیں، لیکن خود فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، العیاذ باللہ۔ گویا ان کے عقیدے کی تردید بھی کی گئی، اور ساتھ ساتھ جو بیٹی ہے، بیٹی کا مقام اور مرتبہ بھی بتایا گیا۔ سورہ نحل کے اندر ہی قرآن مجید فرقان حمید کی وہ شورۂ آفاق آیت بھی ہے جو جمعے والے دن ہر خطیب اپنے عربی خطبے میں پڑھتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا، اور منع کرتا ہے فحاشی سے اور برے ناپسندیدہ کاموں سے اور سرکشی سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی امر اور نہی کے اعتبار سے جامع ترین آیت یہ ہے۔ حضرت قتادہ کہا کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی خوبی ایسی نہیں جو اللہ نے یہاں بیان نہ کر دی ہو، اور زمانہ جاہلیت میں کی جانے والی سرکشی ایسی کوئی نہیں جس سے اس آیہ کریمہ میں منع نہ کر دیا گیا ہو۔ گویا یہ آیہ کریمہ ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، اور اس میں بیان کردہ خوبیوں کو اپنے کردار کا حصہ بنانا چاہیے، اور جن امور سے منع کیا گیا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان امور سے اجتناب برتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔